السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ شیطان کا ایک نام ابلیس اور ایک نام عزازیل بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیطان کے حوالے سے۔ جی ہاں، وہی شیطان جس سے ہم نماز میں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کون ہے، اس کے والدین کون تھے، وہ کیسے پیدا ہوا، اس نے فرشتوں جیسا مقام کیسے پایا، آسمان پر اس کو کس نام سے جانا جاتا تھا اور آسمان سے کیوں اتارا گیا۔ مکمل تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ شیطان کی بیوی کون ہے، اس کی نسل کیسے بڑھتی ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور اہم ہونے والی ہے، لہذا ویڈیو کو سکپ مت کریں اور آخر تک دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو شیطان کی مکمل کہانی اور سوانح عمری بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ شیطان کی بیوی کیسے پیدا ہوئی، شیطان کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں تک سوال ہے کہ شیطان کی بیوی کیسے پیدا ہوئی، تو اس حوالے سے حدیث میں ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ کرنی چاہی تو شیطان پر غصے کا القار کیا۔ غصے کی وجہ سے آگ کی ایک چنگاری پیدا کی۔ اس چنگاری سے حق تعالی نے ابلیس کی بیوی پیدا کر دی، اور جس طرح انسان کے بچے پیدا ہوتے ہیں اس طرح شیطان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حق تعالی نے فرمایا تھا کہ جتنی اولاد آدم کی پیدا کروں گا اتنی ہی تیری اولاد پیدا کروں گا۔ ایک اور دوسری حدیث سے مأخوذ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک جن بھی پیدا کرتا ہے جو اس کو برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ بھائیوں، معلوم ہوا کہ جنات مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی، اور جنات کی ایک قسم انسان جیسی بھی ہوتی ہے، وہ انسانوں کی طرح مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ بھائیوں، جہاں تک سوال ہے کہ شیطان بچے کیسا پیدا کرتا ہے، تو اس حوالے سے حیات الحیوان سے شیطان کی افزائش نسل کے بارے میں مرکوز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دائیں ران میں مرد کی شرمگاہ اور بائیں ران میں عورت کی شرمگاہ پیدا کی ہے، جس سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں اور ہر انڈے سے شیطان اور شیطانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوستوں، یہ بھی شیطان کی بیوی اور بچوں کے پیدا ہونے کے حوالے سے دلچسپ معلومات تھیں۔ اب آپ کو شیطان کی زبانی اس کی کہانی بتاتے ہیں کہ یہ کون تھا، آسمان پر فرشتوں جیسا مقام پر کیسے پہنچا اور کس چیز نے اسے عزازیل سے ابلیس بنایا۔ شیطان اپنے بارے میں یوں بتاتا ہے کہ آسمان نو پر میرا نام عزازیل تھا، میں طاؤس ملائکہ بادشاہ افلاک فرشتوں کا امام، مقربین سردار، جنت کے بیت المال کا خادم معلم ملائکہ تھا، اور میں ان مقرب ترین ملائکہ میں سے تھا۔ مجھے یہ اعزاز ہزاروں سال کی مکمل ریافت اور عبادت کے باعث عطا فرمائے گئے۔ ہر وقت ہر لمحہ ذکر الہی میری صفت خاص تھی۔ خوشنودی اب میرا مقصد حیات تھا۔ پہلے آسمان سے ہفتے افلاک تک، جنت المأوات سے لوح محفوظ تک بلا روک ٹوک رسائی نے مجھے دوسروں سے برتر کر دیا تھا۔ یہ تخلیق آدم سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن میں ادب و احترام کے قرینوں کا خیال کرتے ہوئے لوح محفوظ تک پہنچا۔ شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا تو میں نے وہاں لکھا ہوا پایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر میرے پورے وجود پر خوف سے سنسانیت طاری ہو گئی۔ عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، عزازیل، یہ نہایت عابد و زاہد اور برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، اور تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا، پس میں اسے ملعون مردود قرار دے کر رائندہ درگاہ کر دوں گا۔ میں کیسے رائندہ درگاہ ہوا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں زمین سے آسمانوں تک کیسے پہنچا، اللہ کے ہاں مقرب کیسے بنا۔ یاد رہے، حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمانوں پر 2 قسم کی مخلوقات رہتی تھیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کی گئی،
فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں، کی نہ عورتیں ہوتی ہیں نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے، جبکہ ناری مخلوق جنات ہیں، ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، یہ زمین پر رہتے ہیں، ان کے ہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بھی خوب پھلتی ہے۔ کیسے یہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ پیارے بھائیوں، عزازیل کے اکثر لوگ مجھے بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن میں جنات کی نسل میں سے ہوں اور آگ کے بھڑکتے شعلے سے پیدا کیا گیا ہوں۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو عبد البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح میرے جد امجد طاڑانوس آب الجن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کچھ مورخین نے ان کا نام مارخ بھی لکھا ہے۔ یہ میرے پیدا ہونے سے پہلے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ عزازیل اپنے والدین کے بارے میں بتاتا ہے کہ میرے والد کا نام چلیپا اور ابو الغدی ان کی کنیت تھی۔ میرے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا، وہ بڑا بارو، بہادر، قوی اور نڈر جن تھا۔ میرا باپ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم اجنا کا ہر جن میرے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اس لیے اس کی قوم اسے شائزین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہے دل دہلانے والا۔ میری ماں کا نام تلبیس تھا، وہ بھی میرے باپ کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دلدہ ہے، جبکہ نیک جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میرے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت سی جنگیں لڑیں۔ ایک وقت آیا تمام قبائل میرے باپ کے زیر نگین ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہماری قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی۔ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے قلع کما کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر میری قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں میرے والدین سمیت زیادہ تر شرپسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر یا دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت میں کم سن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑے زور و قطار رو رہا تھا۔ میرے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ آسمانوں پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ فرشتوں کے ایک گروپ نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ میں نہایت حسین و جمیل تھا اور معصومیت بھی چہرے سے جھلکتی تھی۔ ان کو مجھ پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی اور پھر اللہ کی رضا سے مجھے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں میری تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ شیطان اپنے بارے میں مزید بتاتا ہے کہ میں بہت ذہین تھا اور محنتی بھی تھا، اپنا تمام تر وقت عبادت میں گزارتا تھا، اپنے اتعلیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا، اکیلا ہی آسمان کی سیر کے لیے نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی راز آئے سربستہ کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کھپاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میرے سرد رویے نے مجھے فرشتوں میں مغرور اور مشہور کر دیا تھا، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں۔ میرا مقصد تو اللہ کا عبادت گزار مقرب بننا تھا۔ میں اس کے لیے دن رات عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے مجھے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی علمیت اور تابعیت کی بنا پر مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر مجھے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خادم، ساتویں آسمان پر مجھے عزازیل کہا جاتا تھا۔ مزید بتاتا ہے کہ فرشتوں کے استاد کی حیثیت میری ذمہ داری درس کی بھی تھی، جس کا آسمانوں پر دور دور تک چرچا تھا اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مفید ہوتی تھی۔ جب میں اپنی ان محافل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام
اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر میرے سراپے میں سرور کی ایک کیفیت پیدا کرتی ہوئی گزر جاتی۔ شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بستے سالوں کے ساتھ میرے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب میری حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبے کے بعد مجھ میں عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میرے اندر سے ایک آواز مجھے کہتی، اے عزازیل، تو ان سب سے افضل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دو بار مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب عقل پر غرور اور تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر روحانیت کا پردہ پڑ جائے، کان نصیحت سننے سے قاصر ہوں، تو تباہی اور بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ ذلت اور رسوائی کا توق ہمیشہ کے لیے گلے کی زینت بن جاتا ہے۔ پھر ایک دن یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا۔ رب ذوالجلال نے میری ہزاروں سالوں کی عبادتیں میرے منہ پر دے ماری۔ جو طاؤس ملائکہ تھا اب ملعون و مردود بن چکا تھا۔ اب عزازیل کیسے ملعون و مردود ہوا، اس بارے میں وہ بتاتا ہے کہ ایک دن واقعہ ہوا، میں ہفتہ افلاک کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی۔ اسی بارے میں علامہ ابن کیسر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال آدم کے پتلے کو آپ اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ جو اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا تو اس کے جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کے ٹھیکڑے سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس کے جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا۔ فرشتوں نے کہا، تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے۔ اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ بحوالہ قصص الانبیاء۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں جو زمین پر میرے احکام کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کی، اے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی عبادت کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ سورہ اعراف میں، ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا اور تم پر قیامت تک میری پھٹکار ہے۔ بھائیوں، عزازیل اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد میں عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر لعونت کی بنا پر میری ہزاروں سال کی عبادت اور ریاضت ضائع ہو گئی اور مجھے عرش سے فرش پر پھٹک دیا گیا۔ یہ تھی ابلیس کی سوانح عمری کی کہانی۔ وہ عزازیل سے ابلیس یعنی شیطان بنا۔ آخر میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ شیطان کے بیوی بچوں کے نام اور کام کیا ہیں، تو آپ کو بتاتے چلیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق شیطان کی بیوی کا نام ترتابے ہے اور اس کی اولاد میں لاکیس اور لاہان ہے۔ یہ دونوں وضو اور نمازوں پر معمور ہیں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ حفاف ہے، یہ لڑکا صحرا پر معمور ہے، صحرا پر شیطانیت پھیلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بیٹا ذوالنور ہے، یہ بازاروں پر معمور ہے، جھوٹی تعریف، جھوٹی قسموں پر لوگوں کو اکساتا ہے، ناپ تول میں کمی اور دوسری برائیوں میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔
ایک لڑکا بسر ہے، مصیبت زدہ لوگوں کو غلط کام، ماتم نوحہ، غریباں چاک کرنا، چہرے کو نوچنے، منہ پر تماچے مارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک بیٹا اور ہے، یہ شیطان زنا پر مامور ہے، زنا کے وقت مرد اور عورت کی شرمگاہوں پر سوار رہتا ہے، مرد اور عورتوں کو زنا کی ترغیب دے کر زنا میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک نام باسم ہے، اس شیطان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر بغیر سلام کہے یا بغیر اللہ کا نام لیے داخل ہوتا ہے تو وہ گھر والوں میں فساد کرانے کا سبب بنتا ہے، گھر والوں میں پھوٹ ڈلوا کر ایک کو دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ ایک متوس ہے، یہ شیطان غلط اور بے بنیاد افواہیں لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان کی اولاد ہی اس کا نیٹ ورک ہے جو شیطان کے کاموں پر مامور ہے۔ بھائیوں، یاد رہے کہ شیطان کا کام 24 گھنٹے انسان کو گمراہ کرنا ہے، اس لیے شیطان کی مدافعت سے ایک آن بھی غفلت صحت کے لیے مضر ہے۔ اس لیے شیطان کا حملہ انسان پر ظاہری دشمن کی طرح نہیں ہوتا، اس لیے سب سے پہلے ان دروازوں اور راستوں سے واقفیت ضروری ہے جہاں سے وہ حملہ آور ہو کر کائنات قلب تخت و تاراج کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یوں تو انسان کے دل میں شیطان کے لیے بہت سے دروازے ہیں، یہاں پر چند بڑے دروازوں کا ذکر ضروری ہے تاکہ آپ خود کو ان سے بچا سکیں۔ سب سے بڑا دروازہ حسد اور حرص کا ہے۔ یاد رہے، حسد اور حرص میں اندھا اور بہرا ہو جانا۔ شیطان جب ان دونوں میں سے کسی ایک یا ان دونوں کا احساس کسی قلب میں پاتا ہے تو اس کے دل میں تو تباہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ انسان کے دل کو گناہوں میں لڑکاتا پھرتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جس وقت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو شیطان ان کے پاس آئے اور کہا کہ دنیا میں لوگ 5 باتوں سے ہلاک ہوئے ہیں، میں 3 باتیں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ فوراً وحی آئی کہ شیطان سے 2 باتیں تو پوچھ لو، باقی 3 باتیں آپ سے غیر متعلق ہیں۔ شیطان نے کہا ان میں سے ایک تو حسد ہے، حسد کی وجہ سے میں بارگاہ الہی سے مردود و ملعون ہوا، اور دوسری چیز حرص، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے کی حرص نہ کرتے تو انہیں جنت سے نہ نکالا جاتا۔ دوسرا بڑا دروازہ غضب اور شہوت ہے، یہ دونوں چیزیں بھی قلب بنی آدم سے شیطان کے داخلے کے 2 اہم بڑے دروازے ہیں۔ غضب اور غصے کی وجہ سے انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو میں اس کے جسم میں دوڑا جاتا ہوں۔ بھائیوں، سامان، زیور، زینت بھی شیطانی دروازوں میں سے ایک ہے۔ اگر شیطان کسی کے دل میں لباس اور گھر کے ساز و سامان کی محبت دیکھتا ہے تو وہ انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت کے انڈے دے دیتا ہے۔ ان انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں تو انسان مکان کی تعمیر کرنے، مکان کی آرائش کی دھن میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس حالت میں اسے موت آ کر پکڑ لیتی ہے۔ ایک بڑا دروازہ بسیار خوری ہے، یعنی شکم سیر ہو کر کھانا کھانا بھی شیطانی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، کیونکہ شکم سیری سے شہوت پیدا ہوتی ہے جو کہ شیطان کا ایک خاص ہتھیار ہے۔ ابلیس یحییٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں ہو کر آیا اور اس نے بیان کیا کہ میں شہوت کے ذریعے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہوں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔